صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا یہ 13واں جلسہ ہے. آج کی گفتگو میں اس حقیقت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اشراق نور الہی اور وجہ اللہ ہیں. سب سے پہلا مرحلہ اس غیبت کے زمانے میں دنیا کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے قریب تر کرنا ہے. ان گمراہیوں اور ان غلط فہمیوں سے نجات دلا کر جسے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دشمن یعنی عدالت کے دشمن لوگوں کے درمیان غلط فہمی کے ذریعے سے ایجاد کرنا چاہتے ہیں. غیبت میں ہمارا سب سے بڑا کام ہے انسانیت کو زندہ کرنا. ایک انسان کو بھی اگر ہم نے زندہ کر لیا تو ہمارا بیڑا پار ہے. ایک انسان کو بھی اگر ہم نے نجات دے دی گمراہی سے تو ہمارا بیڑا پار ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ زمانہ جو چل رہا ہے بلا کا زمانہ، ایک تو عمومی بلا غیبت پوری بلاؤں سے بھری ہوئی دنیا ہے، غیبت کا زمانہ فتنوں سے بھری ہوئی کائنات ہے. لیکن ابھی جو ملموس اور محسوس بلا لوگوں کو پریشان کیے ہوئی ہے وبا کورونا کے نام سے. اس میں کس کا ہاتھ ہے، ایجاد کرنے والا کون ہے کون نہیں ہے، کون کس پر الزام لگا رہا ہے، کیا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کی طرف مجھے توجہ نہیں دلانی ہے. مجھے تو فقط ان چیزوں پر متوجہ کرنا ہے کہ جو یہ بلا اور یہ وبا بعض لوگوں کے لیے فائدے کا سبب بنی ہے کہ غیبت سے انکار ہو سکے، توحید سے انکار ہو سکے، توسل سے انکار ہو سکے، شفاعت سے انکار ہو سکے. یہ فکر کہ ارے اللہ اگر ایسا ہے تو
ایران عراق میں کیوں ہو رہا ہے؟ ایران عراق میں لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ وہاں تو مولا لوگ رہتے ہیں، مولا لوگ نہیں بچا پائے۔ یہ امام زمانہ الیاذ باللہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، کسی کو نہیں بچا پا رہے ہیں۔ یہ فکر، عقیدے کی سستی، ذرا سا کچھ ہوا یہ تصوری سب سے پہلے مرحلے میں باطل ہے کہ مولا لوگ ایران عراق میں رہتے ہیں۔ یہ تصور اگر کسی شیعہ کا ہے تو، یا جو غیر شیعہ بھی یہ اعتراض اور غلط فہمی ایجاد کر رہے ہیں، وہ در واقع امام کو سمجھ نہیں پائے ہیں کہ امام ایران عراق میں نہیں بستے ہیں، قبریں ہیں ان کی، قبر کے پاس زیادہ اثر ہے اپنی جگہ پر، فلسفی لحاظ سے بھی اور کلامی لحاظ سے بھی، لیکن مولا کو تو جہاں بلا لیجیے، جدھر بلا لیجیے۔ ابھی تک جو ہم نے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے وہ الگ الگ جگہوں کے ہیں، جہاں روضہ نہیں ہے، جہاں مزار نہیں ہے، وہاں بھی مدد کو آتے ہیں۔ اگر وہ عقل، وہ تعقل جو امر مولا کا تعقل ہے، تو پھر کہیں غیبت ہی نہیں ہے، سب جگہ ظہور ہے، سب جگہ حضور ہے۔ ہم کو اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا، اس حقیقت کو درک کرنا ہوگا کہ یہ جو غلط فہمیاں ایجاد کی جا رہی ہیں، یہی بلائیں، یہی وبائیں ایک عمومی انتظار کا سبب ہیں۔ آپ دیکھیں، جو لوگ دعاؤں کا انکار کرتے تھے، جو لوگ دعاؤں کے فلسفے سے انکار کرتے تھے، مراج اعظام نے جب کہا کہ دعا پڑھی جائے، جب مراج اعظام نے کہا جائے سورہ یاسین پڑھا جائے، سورہ فیل پڑھا جائے، رہبر انقلاب نے کہا کہ صحیفہ سجادیہ کی دعا پڑھی جائے، آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی نے کہا کہ سورہ یاسین پڑھا جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، آیت اللہ مکارم شیرازی نے کہا زیارت عاشورہ پڑھی جائے، حدیث قصہ پڑھی جائے، آیت اللہ سستانی نے فرمایا کہ سورہ فیل اور دیگر دعائیں پڑھی جائیں۔ یہ ساری چیزیں سب کیا ہوتا ہے؟ علم جیت گیا، عقیدہ ہار گیا، یہ ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہی لوگ کہ جو اس کی مخالفت کر رہے تھے، جو اس کو دقیانوسی باتیں کہہ رہے تھے، جو اس کو مذہب والوں کی اپنی اپج کہہ رہے تھے، انہی لوگوں کو مجبور ہو کر پریئر ڈے رکھنا پڑا، او مسیح کہنا پڑا، او جیسس کہنا پڑا، مسیح کے آگے سر جھکانا پڑا، مسیح آ جاؤ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، چاہے کوئی مسیح کہے، چاہے کوئی تیرتھنکر کہے، کچھ بھی کہے، وہی ایک فریاد ہے کہ کوئی آ جائے جو ان سب سے نجات دلائے۔ بس جہاں یہ وبا ان تمام نقصانات کا سبب بنی، وہاں انسان کو جو اپنی طاقت پر ناز تھا، اپنی ٹیکنالوجی پر ناز تھا، اپنے ایٹم بم پر ناز تھا، اپنی تمام چیزوں پر ناز تھا، سمجھ میں آ گیا تم کچھ نہیں ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بابا، کچھ بھی نہیں ہے، تم ایک غیر جاندار۔ تحقیقات نے کیا کہا کہ کوئی جاندار نہیں ہے کرونا، ایک لہمیاتی وجود ہے کہ جو فلاں چیزوں سے فلاں چیزیں ہو جاتی ہے۔ یہ تم جو چیز دکھائی دینے کے لائق نہیں ہے، نہیں دکھ رہی ہے، اس سے تم اس طریقے سے ہو۔ یہ تو ایک مرحلہ۔ اس کے بعد غیبت کے زمانے میں جو امام زمانہ کے نام پر کتنے امام زمانہ نکلے، کتنے مدعی نکلے کہ امام زمانہ کے بالکل قریب ہیں، امام زمانہ کے دعوے دار 13ویں امام کتنے نکلے، کتنے جیل میں ہیں امام زمانہ۔ یہ کون ہے؟ یہ کتنے یمانی نام نہاد، کتنے عراق میں نام نہاد یمانی، کتنے ہندوستان میں، کتنے پاکستان میں، کتنی جگہوں پر امام زمانہ کے نام پر دھوکہ دینے والے، جھوٹ پھیلا کے امام زمانہ کو بلانے والے، اختلاف پھیلا کے امام زمانہ کو بلانے والے، گناہ کی ترویج کر کے امام زمانہ کو بلانے والے، دین کی خدمت کر کے کرنے والوں کی مخالفت کر کے امام زمانہ کو بلانے والے، دشمن امام زمانہ سے دور رکھ کے امام زمانہ کو پہچانوانے والے، تو سب سے بڑے دشمن ہیں امام زمانہ کے صہیونزم، جو پلان بنائے کہ امام زمانہ آئیں گے تو کیا کریں، اس کے بارے میں کچھ نہیں، اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں،
اس کے بارے میں کوئی زحمت نہیں. کیوں نہیں؟ اس تو کیا میں کیا. ایسے لوگوں سے ہمیں کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے, کیسے اس گمراہی سے نجات دلانا. ایک کو اگر ہم نے بچا لیا, اگر ہماری ان گفتگو سے ایک بچ گیا, اس کے وجود سے پردہ ہٹ گیا, اس نے پہچان لیا ایسے لوگوں کو جو اختلاف کے نہ کر کے امام زمانہ کو بنانا چاہتے ہیں, جو کہتے ہیں غیبت کے زمانے میں اختلاف رہے اچھا ہے, قرآن کی آیت سے استفادہ کر کے غلط تفسیر بے رائے کے ذریعے سے, روایتوں سے غلط فائدہ حاصل کر کے غلط طریقے سے جو لوگ یہ سارا کام کرتے ہیں, ان سے کیسے مقابلہ ہوگا؟ ان سے کون بتائے گا ان کے سلسلے میں یہ ساری چیزیں؟ لہٰذا ضروری ہے کہ غلط فہمیوں کو ختم کیا جائے, شبہے کو برطرف کیا جائے. اگر شبہات ہیں تو انہیں ختم کیا جائے, اگر غلط فہمیاں ہیں تو انہیں ختم کیا جائے. ایک آدمی اگر کامیاب ہو گیا تو ہمارا بیڑا پار ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اسی آیت کی جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے, اس میں سمعہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ مولا اس آیت شریفہ کا مطلب کیا ہے, من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں من اخرجها من ضلال الى هدى, جو گمراہی سے لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے چلا جائے, جو غلط فہمیوں کو کافور کر کے ہدایت کا راستہ دکھائے, فکأنما احیاها, تو گویا اس نے اسے زندہ کر دیا. ومن اخرجها من هدى الى ضلال, اور جو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جائیں, امام زمانہ کہہ کے امام زمانہ کے نام پر گمراہ کرے, تو فقد قتلہ, تو اس نے اس کو قتل کیا ہے. اس روایت کو آپ کافی میں دیکھ سکتے ہیں, جلد 2 صفحہ 210, امالی شیخ طوسی میں دیکھ سکتے ہیں صفحہ 226, تفسیر مجموع البیان شیخ طبرسی میں دیکھ سکتے ہیں جلد 3 صفحہ 322, تفسیر برہان میں دیکھ سکتے ہیں جلد 2 صفحہ 281, بہار الانوار میں دیکھ سکتے ہیں جلد 2 صفحہ 20. کیا ملتا ہے انسان کو, کون سی دولت حاصل ہو جاتی ہے اگر ایک انسان کی ہدایت ہو گئی؟ 5 لاکھ آپ کے مخالف ہیں, آپ حق بول رہے ہیں, آپ کے خلاف ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں, آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر, آپ کے خلاف بول رہے ہیں, آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ کو حرام کھانے والا کہہ رہے ہیں, سب کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن ایک آدمی نے آپ کی بات سمجھ لی, کافی ہے. ایک آدمی نے آپ کی بات سمجھ لی اور وہ ہدایت پا گیا, وہ قریب ہو گیا امام زمانہ سے, وہ ظلم سے نبرد آزمائی کا سلیقہ سیکھ لیا اس نے, مظلوم کی مدد کا انداز سیکھ لیا اس نے, ظالم کا دشمن بن گیا, سیونزم سے نبرد آزما ہو گیا, سامراج سے نبرد آزما ہو گیا, استعمار و استکبار سے نبرد آزمائی کا اس میں جذبہ پیدا ہو گیا, سماج کے ظلم سے مقابلہ کرنے والا ہو گیا, عدالت کو ایجاد کرنے والا, پھیلانے والا, گھر میں, اپنے وجود میں, سماج میں ہو گیا. کامیاب ہیں آپ, کتنے کامیاب ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بتائیں گے کتنے کامیاب ہیں آپ. اتنے کامیاب ہیں کہ آپ آئے امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف التحیت والثناء کی بارگاہ میں, وہ بتائیں گے آپ کو اور ہمیں کہ کتنا کامیاب ہے انسان. ایک گمراہ کو, ایک ناسبی کو, ایک مخالف کو پہلے مرحلے میں, اب تو ایک شیعہ کو, ایک اہل بیت اطہار کے چاہنے والے کو جو غلط فہمی میں مبتلا ہے, جو مولا کے نام پر ورغلایا جا رہا ہے, جو شیعت کے نام پر ورغلایا جا رہا ہے, جہاں شیعت کی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے, جہاں شیعت کے نام پر ارجاء و مرجعہ کو پھیلایا جا رہا ہے, اب تو شیعوں کو ایک کرنے کی ضرورت ہے. اب اتحاد بین المسلمین سے بڑھ کر وحدت شیعہ کی ضرورت ہے.
جو زمانہ ہے، جس زمانے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس زمانے میں اب تو شیعوں کے درمیان سے غلط فہمی کو درست کرنی ہے، غلط فہمی کو صحیح کرنا ہے، شبہ کو زائل کرنا ہے، ازالہ غلط فہمی ذمہ داری ہے، شبہ کو ختم کرنا ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا، یتیمان آل محمد کو ان کے باپ امام زمانہ سے قریب کر دیا، تو ہم نے ساری انسانیت کو جمع کر دیا۔ اب تو کسی کے پاس کوئی رہا ہی نہیں جو شبہ ہے، جو غلط فہمی ہے، اب تو ہمارے یہاں ہے۔ اب تو ان خرافات کا نام معرفت رکھ دیا گیا ہے۔ جس قرآن سے آل کو تلاش کرنا تھا، اس قرآن میں بال تلاش کیا جا رہا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ امام زمانہ کا میرا بال ہے۔ ایسے ایسے سبک اور ایسے کوتا فکر افراد سے مقابلہ کہ کچھ بولیے تو مقابلے پر دنیا تیار ہے، اپنے دل کا نام جو ہے وہ معرفت رکھ دیا گیا ہے۔ ان سب چیزوں سے مقابلہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ ایسا کیجئے گا، آپ کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے مثال کے طور پر، تو آپ کو ملے گا کیا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص آیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس ہدیہ لے کر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ہدیے کے مقابلے میں تم کیا چاہتے ہو؟ اس ہدیے کے مقابلے میں تم کو میں 20,000 درہم دوں، جو تمہارے ہدیے کے 20 برابر ہے، تم لے لو، تم نے ہدیہ دیا ہے، ہدیہ کے مقابلے میں 20 برابر ہدیہ ہم تمہیں دیتے ہیں، اور وہ 20,000 درہم ہے۔ اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک کلمہ یاد دلا دوں، ایک کلمہ سکھا دوں، ایک بات سکھا دوں، تاکہ اس کلمے کو تم جاؤ اپنے علاقے میں، اپنے قریے میں، اپنے دیہات میں، اور تمہارے قریے میں جو ایک ناشبی ہے اس کو جا کر سمجھاؤ، جو اس کے ذہن میں غلط فہمی ہے۔ جو ہمارا دشمن ہے اسے ہمارے دوست میں تبدیل کر دو۔ آپ دیکھیں، مناظرے کا ہدف گالی دینا نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی حدیث سے مناظرے کا ہدف کسی کے مقدسات کی توہین نہیں ہے۔ مناظرے کا مقصد اپنی بات کو منوانا نہیں ہے۔ مناظرے کا ہدف دشمن اہل بیت کو محب اہل بیت میں تبدیل کرنا ہے۔ وہ جو آل محمد سے ناآشنا ہے اسے آل محمد سے آشنا کرنا ہے۔ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ سکھا دوں، ایک ایسی بات سکھا دوں جو تم اپنے قریے میں جا کے ہمارے دشمن کو سکھاؤ، بتاؤ، اس کے سوال کا جواب دو، اس کی غلط فہمی کو دور کر دو، اس کے سوال کو سن کے اس کو جواب دو، اور اس کی غلط فہمی ختم ہونے سے اپنے قریے میں جتنے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہیں ان سب کو گمراہی سے بچا لو۔ اللہ اکبر۔ امام کا درد ہے کہ تم آؤ مناظرے کے لیے، تم آؤ گفتگو کے لیے، تو تمہارے دل میں نیت و گمراہی سے نجات دلانے کی، نہ کہ اپنی بات منوانے کی، اور نہ ایک آدمی کو بلکہ ایک آدمی کے ذریعے پورے گاؤں کو، پورے قریے کو، پورے شہر کو۔ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، دونوں میں سے جو تم چاہو گے وہ تمہیں دے دیں گے۔ اگر حسن اختیار سے کام لیا، تم نے انتخاب میں اچھا انتخاب کیا، تمہیں دونوں چیز دے دوں گا، اور اگر تم نے حسن انتخاب سے کام نہیں لیا تو جو مانگو گے وہی دے دوں گا۔ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، 20,000 درہم چاہیے یا نہیں؟ 20,000 سے درہم کے بجائے تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کلمہ چاہیے کہ جس کا جواب مل جائے تم کو تو تم جا کے دشمن آل رسول کو
مجاب کر سکو، جواب دے سکو، اس کو گمراہی سے نجات دلا سکو۔ وہ بھی تھا بہت ماہر، اہل بیت کے در کا گدھا تھا، اس کو بھی معلوم تھا کہ انہی سے سوال کیا جائے کہ ان دونوں کی نسبت کیا ہے۔ وہ بھی امام سے یہی پوچھتا ہے، مولا یہ 20,000 درہم جو آپ مجھے دیں گے اور یہ کلمہ جو آپ مجھے سکھائیں گے کہ جو جا کر میں اپنے گاؤں میں اس دشمن آل رسول کو بتاؤں، اس کو جواب دوں، ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے؟ کیا ہے نسبت؟ کیا جواب دیا امام نے؟ انشاءاللہ آئندہ جلسے میں۔ فی الحال کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔